اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ نے اس دنیا فانی سے جانا ہے۔ جیسے چاہیں پسند کر لیں، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے۔ یہ احادیث مبارک صفحہ نمبر سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مامور کریں اور اگر وہ ہم سے 100 یا اس سے زیادہ بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، جسے وہ روز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ یہ احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت میں چمک دھمک تھی، آپ کے پسینے کے قطرے موتیوں کے طرح تھے۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم، دباجہ اور ریشم کو بھی نہیں پایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن عطر سے زیادہ معطر کستوری یا عنبر نہیں پائی۔ یہ احادیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے طریقے ہیں، یعنی دین کے نام سے نئے طریقے جاری کرنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف وہ بات ہے باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا
کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہر انسان کو کچھ لوگ بت پرست ہیں، اس کے باوجود بھی رب تعالی انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔